نیکی کا ناز آدمی کو برباد کر دے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بتانے والے میری بات آگے کہہ دیں. اور کیا پتا کوئی ایسا آدمی اس کے بول پر چڑھ جائے بلندیوں پر کہ اس کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور میں اس پہ تنقید کر کے ہلاک ہو جاؤں. وہ کل کو توبہ کر لے اپنے جرم پر اور میں اس پر تنقیدیں کرتا پھر دو. اس لیے نیک لوگوں کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں بن گئے، معصوم تو نہیں ہو گئے، فرشتے تو نہیں ہیں، معصوم تو نہیں ہیں. 33 نمبر پر تو حکومت پاکستان پاس کر دیتی ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. کتنے نمبر ضائع کیے؟ 67 نمبر ضائع کیے اور حکومت پاکستان کہتی پاس. تو کیا ہے حکومت پاکستان؟ کیا انسانوں کی حکومت تو ظلم کا مجموعہ ہوتی ہے، اس میں حکومت پاکستان کی کیا بات ہے؟ حکومتیں تو ظلم ہی ظلم کا جھنڈا بلند کیے ہوئے نظر آتی ہیں. ماضی کے دھندلکوں میں جھانک کے دیکھو، کوئی چراغ آیا جس نے روشن کیا، ورنہ تو ظلم سے رنگین ہے بادشاہوں کے ہاتھ. لیکن اس ظلم کے باوجود اتنا نرم گوشہ ہے اپنی رعایا کے لیے کہ 33 نمبر میں پاس. تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ ظالم سمجھتے ہو؟ پرفیکشن ہونی چاہیے جناب، پرفیکشن. مجھے ساری دنیا میں کسی ایک چیز میں پرفیکشن کوئی دکھا دے. پھرو ہم تو جہان پھر کے بتا رہا ہوں، ساری دنیا میں کوئی پرفیکشن دکھا دے. پہلے خود پورا ٹھیک ہونا چاہیے، پھر تبلیغ کرنی چاہیے. پورا ٹھیک ہونے کا پیمانہ تو بتاؤ کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو پورا ٹھیک سمجھے گا تو ویسے ہی گمراہ ہو جائے گا، جو اپنے آپ کو مسلح سمجھے گا وہ خود گمراہ ہو جائے گا. اللہ کی بات کرو، ہاں کاروبار نہ اسے بناؤ، اسے کاروبار نہ بناؤ. اللہ کی صدا لگاؤ، یہ صدا لوٹ کے باز گشت کی طرح تمہارے اپنے دل کے دروازوں پہ دستک دے گی اور لوٹ کے تمہارے اپنی طرف آئے گی. اور یہ بولتے ایک دن تم خود اس کے عمل میں ڈھل جاؤ گے. تو اللہ کے نبی نے ایسا خوبصورت فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بتانے والے آگے بتا دیں. پھر اس کے لیے دعا دی آپ نے، ایسی دعا ہے جس پر سارے جہان کے خزانے بھی ملے تو کام نہ بنے گا. نَظَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي. الفاظ مختلف ہیں، میں آج گزرا تو مدرسے کے اوپر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی تھی. فَوَعَاهَا ایسے سینے سے لگا لیا. اللہ میرے اس امتی کو تو نظرہ عطا فرما. قول سمع مقالتی، جس نے میرے بول کو سنا. فوعاها، پھر اسے سینے سے لگا لیا اور دل میں اتار لیا. ثم اداها كما سمعها، پھر اس کو آگے پہنچا دیا جیسے سنا تھا. فرب مبلغ او عام سامع، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری بات سن کر تم سے بھی زیادہ عمل والے بن جائیں گے. اس میں لفظ نظرہ کی بات بتانا چاہتا ہوں. نظر اللہ، یا اللہ تو بس نظرہ کر دے. نظرہ پہلے اس کو قرآن میں دیکھو ہے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. ذرا جنتیوں کو دیکھنا تو صحیح کیا ہے. ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں میں. یہ دیکھو عجیب بات، فی کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ظرف کے لیے بولا جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس لفظ میں، لوٹے میں پانی ہے، لوٹے میں پانی ہے. پتے میں پانی تو کوئی نہیں ہوتا نا، پتے میں وہ اس کا ظرف بن نہیں سکتا. جو چیز ظرف نہیں بن سکتی اس پر فی کا لفظ نہیں آتا. لوٹے میں پانی ہے، الماء فی الابریق، اور ہم مسجد میں ہیں. نحن فی المسجد. نعمت ایک لذت کا نام ہے، راحت کا نام ہے، جس میں کھانا پینا، بیوی بچے، گھر بار. تو فی کے لفظ پہ آپ غور کرو. فی ہوتا ہے کسی چیز میں ڈالنے کے لیے. اللہ نے نعمتوں کو
ایک ظرف سے تشبیہ دی اور جنت والوں کو ان نعمتوں میں گھسے ہوئے سے تشبیہ دی ہے کہ میں تمہیں میرے بندو کیا بتاؤں کہ جنت والے کیسی نعمتوں کے اندر ہوں گے. اندر یہ نہیں کہا کہ جنت والے مزے کر رہے ہوں گا، جنت والے نعمتوں کے اندر گھس جائیں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ذرا دیکھو تو صحیح ان کے چہروں پہ رونق کیسی ہے، جوانی کا رنگ اور حسن و جمال کیسا ہے. یسقون من رحیق، ان کو شراب تو دیکھو کون سی پلائی جا رہی ہے جس کا نام رحیق ہے، مختوم سر بمہر ہے، ختامہ مسک، دنیا کے پانی کے نیچے ریت ہوتی ہے، اس کے نیچے مشک بیٹھا ہوا ہے. ایک اور جگہ دیکھو، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، ہم نے ان کو قیامت کے دن کے شر سے بچایا اور ان کا استقبال کیا کس چیز کے ساتھ؟ نظرہ کے ساتھ، سرور کے ساتھ. سرور اندر کی نعمت ہے، نظرہ باہر کی نعمت ہے. سرور اندر کی چیز، نظرہ باہر کی چیز. متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پہ بٹھا دیا. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ گرمی دیکھیں نہ سردی دیکھیں. ودانیۃ علیہم غلالھا، ان پر خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ان پر مسخر کیے گئے ہیں. وذللت قطوفھا تذلیلا، اور وہ گچھے ان کے لیے مسخر کر دیے. گچھا کتنا بڑا، یہ کیلے کا، انگور کا، ایک پا کا ایک سیر کا. میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہے. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ 1 2 من 10 من 30 من 50 من 100 من، کتنا ایک گچھا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ آہستہ ہو. 1 مہینہ تیز اڑان اڑتا 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 جہاں ختم کرے گا وہاں انگور کا گچھا ختم ہوگا. کیوں ہے؟ ہماری تو دنیا ایک گچھے سے چھوٹی ہو گئی. تو وہ دیکھا کتنی تیز رفتاری سے اڑتا سر کے اوپر. وہ بھولے بھالے لوگ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ہم کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہوگا اس کا ڈول بناؤ. بڑے چھترے بڑے ہوتے تھے، اتنا بڑا ڈول بنتا تھا. کہنے لگا ہاں جی کئی دفعہ ہوئے. تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو پھر وہ سادگی سے کہنے لگا واہ واہ یا رسول اللہ مجھے اور میری بیوی کو تو پھر ایک ہی کافی ہے. تو آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے. نظرہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل دیکھنا آپ کو بڑا اچھی طرح یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا. درختوں کی آنکھ کھل گئی ہے، خزاں کے لحاف میں سوئے ہوئے تھے. جب اس نے رخت سفر باندھا اور صبح بہار ہوئی تو درخت بیدار ہو گئے ہیں. ان پر جا کر دیکھو جو پتے نکلے ہوئے نا سبز، ان پر رنگ بھی ہے، رونق بھی ہے، چمک بھی ہے، نرماہٹ بھی ہے. جب اپریل کی ہوائیں چلیں گی تو رنگ باقی رہ جائے گا، رونق بھی چلی جائے گی اور نرماہٹ بھی چلی جائے گی، صرف رنگ باقی رہ جائے گا. ابھی ان کے قریب دیکھو، خاص طور پر یہ شہتوت کے پتوں ایسے چمک رہے ہوتے، ایسے سبز رنگ چھلک رہا ہوتا ہے اور اس کا حسن دوبالا ہو رہا ہوتا ہے. یہ رنگ، یہ روپ، یہ چمک، یہ نرماہٹ، اس سارے کو عربی زبان میں کہتے ہیں نظرتن. اب کل جا کے دیکھ لینا پھر تمہیں اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ جو میرا کام کرے، جو میرا پیغام پہنچائے تو اسے ایسے حسین بنا دے جیسے بہار کی خوبصورت پھول پتیاں حسین ہوتی ہیں. یا اللہ تو نے ایسے خوبصورت بنا دے جیسے بہار کا درخت خوبصورت ہوتا. یا اللہ تو نے ایسے چمکدار بنا دے جیسے بہار کے درختوں میں چمک ہوتی. ان کی زندگی کو ایسے نرم آسان کر دے جیسے اس کے پتوں میں نرمی ہوتی ہے، گداز پن ہوتا ہے. اتنی بڑی دعا ملی ہے بستر اٹھانے پر. آپ کوئی عمل کرے یا نہ کرے میرے ذمے تو ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اب بھائی جس کام کو لوگ کرتے ہیں وہ کام کہاں 100% ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 100 نمبر لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا فمن ثقلت موازینہ، تمہاری نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ادھر کوئی تو گناہ ہے جو تولے جائیں گے، جو رکھے جائیں گے۔ اللہ کب کہہ رہا ہے کھبا پاسا ویلا کر کے آؤ؟ اگر نیکیاں بڑھا کے آؤ، 51 لے کے آ جانا، 51 ہے وہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بڑا حسین عالی شان عظمتوں والا کام دیا ہے۔ اس محنت نے اس امت کو یہ لقب دیا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں بھائی؟ کہ اخرجت، نکالے گئے کہاں؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ لوگوں کو کیا جا کے کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اس کا صلہ اللہ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں، اس کا صلہ بس اللہ سے لیتے ہو، مخلوق سے نہیں لیتے۔ اخرجت کا مطلب یہ ہے، دیکھو جس کو بلایا جاتا ہے نا اس کے ناز بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ میں مہمان آپ کے دسترخوان پہ پورا گلاس بھی توڑ دے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور نوکر سے پانی بھی چھلک جائے تو آپ اس کو ایسی تیز نظروں دے گا، نہیں۔ بلائے ہوئے بن بلائے میں کتنا فرق ہو گیا؟ بلایا ہوا سارا دسترخوان الٹ دے، کوئی بات نہیں، جاؤ ڈونگا اور لے آؤ۔ تو جس کو بلایا جاتا ہے، اس امت کو بلایا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ اخرجت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اخرجت کا مطلب آپ کو مثال سے بتاتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں کوئی ہوتا ہے، کوئی تقریب شادی کی، ولیمے کی، تو ہم کارڈ بھیجتے ہیں۔ پھر کارڈ بھیجنے کے ساتھ جہاں قریبی تعلق ہوتا ہے وہاں خود چل کے جاتے ہیں، خود جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں تو اس کا بہت رواج ہے۔ اب شہروں میں اب چونکہ تیزی آ گئی وقت میں اور رفتار میں، تو اس لیے خالی گاڑی بھیج دیتے ہیں، کہیں کہیں اب بھی لوگ جاتے ہوں گے تو، لیکن دیہاتوں میں تو اس کا پورا اہتمام ہے کہ جہاں تعلق قریبی ہوتا ہے وہاں خود جاتے ہیں، اور جہاں کوئی خود جاتا ہے تو اگلا اس کو وزن دیتا ہے، یار آپ پہ آئے ہوں تو جانا پڑے۔ اور پھر ہمارے لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ میں تھا مکے میں، ہمارا ایک شادی تھی عزیزوں میں، تو میں نے ایسی چچا کا حال پوچھا، میں نے کہا آپ شادی پہ نہیں گئے؟ کہنے لگے میں انہوں اپنی دی دی شادی تے آپ سدن گیا ہوں، اس اپنی دی دی شادی تے میں نوکر گلیا، میں نہیں جانتا۔ آپ ہی کیوں نہیں آیا؟ نوکر کیوں گلیا؟ یہ میں اتنا توازن رکھا جاتا ہے دیہاتی معاشرت میں، خود آنے کا یہ وزن ہے۔ اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کی امت میں تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا، تمہیں بلانے آیا۔ کس لیے آیا؟ کہ اللہ کیوں؟ کہ میرا کام کرو، میرے بندوں کو میرا پیغام سمجھاؤ، پہنچاؤ، بتاؤ۔ اس پر اللہ نے ہمارے ناز اٹھائے، ہماری نیکی 1 سے 10 گنا کر دی گئی ہے، پھر 10 سے 700 گنا کر دی گئی، پھر 7 سے بے حساب کر دی گئی۔ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 کی 10، تو ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، یا اللہ زیادہ کر، تھوڑا ہے۔ تو اللہ نے کہا چلو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، چلو 1 کا کئی گنا کر دوں گا، کوئی تعداد مقرر نہیں کی۔ تو ہمارے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ فرماؤ۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ 1 کا 700 گنا، 1 پہ 700، کوئی ہے نفع کی حد؟ 1 پہ 700۔ قربان جائیں اپنے نبی پر کہ نہیں یا اللہ اور زیادہ فرما۔ تو پھر ہمارے رب نے کہا اچھا چھوڑ ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا۔
تو ہمیں یہ اعزاز ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا، سارے عالم کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانا ہمارے ذمے لگایا۔ تو بھائی اس تبلیغ کو اپنا کام سمجھ، کہ اپنوں میں بھی محنت کرنا، گھر پر بھی محنت کرنا، بچوں پر بھی محنت کرنا، اپنے عزیز و اقارب پر بھی محنت کرنا، محلے پر محنت کرنا، بازاروں پر محنت کرنا، اپنی قوم میں، قبیلے میں، بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، سارے عالم میں جانا۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ہے اللہ کی راہوں میں نکلنا۔ یہ محنت چھوٹے ہوئے، دیکھو تبلیغ کا کام کبھی بند نہیں ہوا ہے، ہمارے بہت سے دوست بیچارے کہتے ہیں 1000 سال کے بعد اللہ نے پھر سے نیا کام شروع کیا۔ نہیں، تبلیغ کا کام اگر بند ہوتا تو اسلام زندہ ہوتا، اسلام تو مٹ آ گیا ہوتا۔ ہاں، تبلیغ کا ایسے اجتماعی طور پر جو نظام چلا ہے یہ 1000 برس کے بعد چلا ہے، ورنہ اس دوران میں تبلیغ کا کام کبھی نہیں رکا۔ اللہ افراد ایسے پیدا کرتا رہا جن کی وجہ سے ہدایت کے دروازے کھلے رہے۔ کیسے لوگ تھے؟ امام احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 آدمی مسلمان ہوئے۔ 13 لاکھ آدمی امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شریک ہوئے۔ صرف جنازے کو دیکھ کر بغداد میں 20,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا۔ ان کی تو موت بھی تبلیغ بنی، ہماری تو تبلیغ بھی تبلیغ نہیں بن رہی، ہمارے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اور اپنے کمی اور افراط و تفریط کی وجہ سے ان کی موت تبلیغ بنی۔ ہاں، ہر آدمی اللہ کے دین کا داعی ہے، یہ تصور 1000 سال کے بعد پھر زندہ ہوا، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت، کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کی تخصیص کی کہ صرف عالم کریں گے، صرف عمل والے؟ کنتم خیر امت، ساری امت کو اللہ نے لپیٹ میں لے کر کہا تم سارے ہی نکالے گئے۔ تو اس لیے بھائیو، اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرو۔ اور دیکھو، عمل کی طاقت وہ ہے کہ جس کے سامنے ساری تدبیریں ٹوٹ جاتی، اخلاق کی طاقت وہ ہے جس کے آگے پہاڑ بھی موم ہو جاتے۔ مسلمان کے اخلاق میں اس باتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، جتنی باتیں زیادہ چل پڑتی ہیں نا اتنے پھر اختلاف زیادہ شروع ہو جاتے۔ میواتی جو تو مختصر بات کرتے تھے، جیسے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انعام صاحب مختصر بات کی۔ ایک دفعہ نظام الدین میں تھے تو بات چل پڑی کہ چونکہ تبلیغ عمومی کام ہے، عوامی کام ہے، تو جھوٹے سچے قصے چل پڑے ہیں اور جھوٹی سچی روایات چل پڑی، اس کا کیا کیا جائے؟ تو احمد حسن صاحب کہنے لگے جی ہم نے رائمنڈ میں تو کارگزاری الگ شروع کر دی۔ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کام تو ساری دنیا کا ہے، صرف رائمنڈ کا نہیں، سب کے لیے کوئی اصول بتاؤ۔ تو سارے چوپ۔ پھر مولانا محمد بن سلیمان نے کہا جی حضرت آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت جی کہ باتیں تھوڑی کرو، کام زیادہ کرو، آپ ہی کام ٹھیک ہو جائے۔ بات تھوڑی کرو، کام زیادہ کرو۔ انسانی عمل، انسانی اخلاق، انسانی جو برتاؤ ہے وہ بڑی بڑی باتوں سے آدمی کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ لقمان علیہ السلام کا ارشاد ہے، بیٹا کبھی اپنے چپ رہنے پہ نہ پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، ساری امت جمع ہے، 15 منٹ کا کل خطبہ ہے، کل 15 منٹ۔ اتنی بڑی جو انسانیت کا جمع غفیر ہے، جو آگے پیغام حق کو لے کے چلنے والا ہے، اور یہی داعی اللہ ہیں، نمائندے ہیں، نائب ہیں، اور کتنی تقریب 15 منٹ۔ عمل انسان کو مسخر کرتا ہے، اخلاق مسخر کرتے ہیں۔ 1 گنا تبلیغ کے لیے 2 گنا اخلاق چاہیے۔ تو آپ میں سے ہر آدمی مبلغ اسلام ہے، داعی اللہ ہے، اللہ پاک کا چنا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی کا سفیر ہے، نمائندہ ہے، نائب ہے۔ تو بھائیو، نیتیں بدلو، حیثیت بدلو، نسبتیں بدلو۔ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عالم میں پہنچانا اپنی زندگی کا کام بناؤ، اس کے لیے ارادوں کا اظہار ہو۔ بولو، وہ پانی دینا میں